ارے بھائی دیکھو وہاں ننگا ناچ ہو رہا ہے اور لڑکی ناچ رہی ہے، وہ ہیروئن آئی ہے، ہیرو آیا ہے، تو ہمارے نوجوان دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہمارے نوجوان رات بھر دیر تک ہوٹلوں میں، پان کی دکانوں پہ، وہاں کلبوں پہ اور پب میں، ایسی جگہوں میں مصروف رہ کر فجر کی نماز کو غارت کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان فجر کی نماز کو چھوڑ کر سوتا رہے گا، یا میرے اللہ، مجھے بیان کرتے ہوئے بھی ڈر ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب اس پر نماز فرض ہو گئی ہے، اسے چاہیے کہ نماز ادا کرے۔ اللہ نے فرمایا اس قوم کی حالت اس وقت تک اللہ رب ذوالجلال بدلتے نہیں جب تک کہ قوم بدلنا نہ چاہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا، عباس سے کہا، مجھے سہارا دو۔ آپ نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو جماعت کی نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہو جا رہا ہے، پھر بھی میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ ہمیں پتا ہے کہ تو منافق ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یہ ہمارا ایمان ہے اور قرآن کا اعلان ہے، جو منافق ہوگا جہنم کے 7 طبقات میں سے سب سے نچلے طبقے میں اس کے لیے جگہ ملے گی۔ پہلے تو منافق تھا اور اب تو اعلان کر دیا کھلے طور پر کہ اب میں مسلمان ہی نہیں رہا۔ وہاں یا تو گیارج ہے یا تو بالکل گیا گزرا جو کچرے کا سامان ہوتا ہے وقف کی قیمتی لینڈ پر وہ دہال کر اکویر کیے ہوئے۔ میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ زمین اتنی قیمتی ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال ہو جائے تو کوئی یتیم نہیں رہے گا، کہ یتیم تعلیم سے دور نہیں رہے گا، کوئی بیوہ سسک کر نہیں سوئے گی کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اس کا پورا انتظام کرنے کے لیے وہ یہ وقف کی جائیداد سے ہم صرف کرناٹک کے لیے نہیں پورے ملک کے لیے انتظام کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نام بڑا اچھا رکھا ہے ہمارے انور مانپاڑی صاحب نے کہ فجر کلب انڈیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب ذوالجلال نے فجر کی وقت کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے نوجوان رات بھر دیر تک ہوٹلوں میں، پان کی دکانوں پہ، وہاں کلبوں پہ اور پب میں، ایسی جگہوں میں مصروف رہ کر فجر کی نماز کو غارت کر دیتے ہیں۔ چونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے اور فیس بک کا، ٹویٹر کا، واٹس ایپ کا، یوٹیوب کا یہ زمانہ آ گیا ہے۔ اب لوگوں کو بھی اسی طرح شاید جگانا ہوگا۔ پہلے دروازے کو جا کے کھٹکھٹانا پڑتا تھا کہ بھئی فجر کی نماز کا وقت ہو چلا ہے، آپ چلے آئیں، تو لوگ آ جاتے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، تو اس لیے ہمارے انور مانپاڑی صاحب نے ایک نیا جدت طریقہ، انہوں نے لوگ جسے سمجھتے ہیں اسی طریقے سے لوگوں کو بیدار کرنے کا طریقہ انہوں نے ایک جاری و ساری کیا ہے۔ میں اس پر دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج جہاں مردوں کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ضروری ہے، وہیں عورتوں کے لیے بھی فجر کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اما عائشہ جب نیند کے آغوش میں رہتی
تو آپ کو بیدار کرتے، عائشہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ بھی نماز ادا کر لو، میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ چونکہ آپ تہجد پڑھتے رہتے، اس وقت آپ بیدار نہیں کرتے۔ جب فجر کا وقت ہوتا تو اماں عائشہ کو بیدار کرتے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی باب التہجد میں یہ حدیث امام بخاری نے درج فرمایا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے وقت میں اگر کوئی مسلمان فجر کی نماز کو چھوڑ کر سوتا رہے گا، یا میرے اللہ، مجھے بیان کرتے ہوئے بھی ڈر ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ فجر کی نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اسے چھوڑ کے گھروں پہ سوتے رہیں۔ جماعت کتنی ہوتی ہے؟ پاؤ صف، آدھی صف، ایک صف، جبکہ اگر لوگ اٹھ کے آئیں گے نماز کے لیے تو مسجد بھر جائے گی۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، چونکہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکیوں میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنا یہ رب کا حکم ہے، گناہوں میں نہیں۔ ارے بھائی دیکھو وہاں ننگا ناچ ہو رہا ہے اور لڑکی ناچ رہی ہے، وہ ہیروئن آئی ہے، ہیرو آیا ہے، تو ہمارے نوجوان دوڑتے چلے جاتے۔ اگر وہی ہم ان سے کہیں کہ بھائی فجر کی نماز کے لیے آؤ، تو وہ سوچتے ہیں یہ کوئی دہقانی مولوی ہے، ارے کہاں ہم کو فجر کے لیے اٹھا رہا ہے، آپ جاؤ نہ پڑھو، ہم کو کیوں اٹھا رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ جو بڑی داڑھی رکھ لیتا ہے، جبہ پہن لے، امامہ پہن لے، یہ تو بڑا مسلمان ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب اس پر نماز فرض ہو گئی ہے، اسے چاہیے کہ نماز ادا کرے۔ یوں نہ کہیں میں بڑا پکا مسلمان نہیں ہوں، اس میں پکے اور کچے مسلمان کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو ذکر کیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا کہ انور مان پاڑی صاحب وقف کی جائیداد کو لے کر بہت زبردست خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے الیاس صاحب کے بیٹھے ہیں، دیکھتا ہوں وہ بھی بڑے فکر مند رہتے ہیں، اور بھی بہت سارے احباب، چاند صاحب بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جو وقف کی پراپرٹی کیا ہو رہا ہے آج، وہاں یا تو گیریج ہے یا تو بالکل گیا گزرا جو کچرے کا سامان ہوتا ہے وقف کی قیمتی لینڈ پر وہ دہال کر اکویر کیے ہوئے۔ میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ زمین اتنی قیمتی ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال ہو جائے تو کوئی یتیم نہیں رہے گا، کہ یتیم تعلیم سے دور نہیں رہے گا، کوئی بیوہ سسک کر نہیں سوئے گی کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اس کا پورا انتظام کرنے کے لیے وہ یہ وقف کی جائیداد سے ہم صرف کرناٹک کے لیے نہیں پورے ملک کے لیے انتظام کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کیا کریں کہ اس کے لیے ہم آگے نہیں بڑھتے، ہم بس خاموش سے رہ جاتے ہیں کہ ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے، چلو ارے پڑی ہے تو پڑی ہے۔ کیا ہم جبرائیل امین کا انتظار کر رہے ہیں کہ جبرائیل امین آئیں گے، ہم مسلمانوں کو جگائیں گے کہ جاؤ وقف کی جائیداد کی حفاظت کرو؟ نہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے فرمایا اس قوم کی حالت اس وقت تک اللہ رب ذوالجلال بدلتے نہیں جب تک کہ قوم بدلنا نہ چاہے۔ اگر ہم یوں سوتے رہیں، جو احباب کام کرتے ہیں ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں۔ ابھی وسیم رضوی نے جس طرح کی بدبختانہ عمل کیا اور اس نے جو الفاظ ادا کیے، ہماری ریاست کے اکابر علماء نے فیصلہ لیا کہ ہم نہ روڈ پہ آئیں گے، نہ بڑے جلسے کریں گے، ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی پچھلے ہفتے ہی
اس پر مارکیٹ پولیس اسٹیشن میں ایک FIR درج کیا گیا تمام شہر کے علماء کی طرف سے، اور ہماری یہاں کی بڑی بڑی تنظیموں کی طرف سے ایک FIR داخل کیا گیا۔ کیا کہا اس بدبخت نے؟ جی ہاں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوت پریت آتما کا اثر ہو گیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات پیش کر دی، لوگوں نے نعوذ باللہ اسے قرآن کہہ دیا، حتیٰ کہ یہاں تک وہ کہہ گیا، مجھے شرم آتی ہے ان باتوں کو اپنی زبان سے کہتے ہوئے، مجھے بڑا درد ہوتا ہے، اس لیے کہ میں اپنے نبی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی اگر پیش کرنے کا وقت آئے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس بدبخت نے کہا کہ یہ الگ سے جا کے کہیں پہاڑ پہ بیٹھ گئے، اب تم پر کوئی پریت آتما کا اثر ہو گیا، اور انہوں نے آ کے اماں خدیجہ سے کہا، اور خدیجہ نے ان کو نبی بنا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ما كان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد الرسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے۔ اب کیا کہا اور آگے؟ اماں خدیجہ بڑی مالدار خاتون تھی، بڑی عمر کی تھی، پیسہ کو دیکھ کر نعوذ باللہ آپ نے نکاح کر لیا۔ ارے شرم تو کرتا، ہمیں پتا ہے کہ تو منافق ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یہ ہمارا ایمان ہے اور قرآن کا اعلان ہے، جو منافق ہوگا جہنم کے 7 طبقات میں سے سب سے نچلے طبقے میں اس کے لیے جگہ ملے گی۔ پہلے تو منافق تھا اور اب تو اعلان کر دیا کھلے طور پر کہ اب میں مسلمان ہی نہیں رہا، چلو اچھی بات ہے۔ جی ہاں، اس وقت مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ مل کر اپنے علماء کے ساتھ رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، حکمت کی، سلیقے کی اور دور اندیشی کی اس وقت سخت ترین ضرورت ہے۔ اگر ہم تمام جماعتیں مل کر، اللہ کا شکر ہے ہماری ریاست کرناٹک میں تمام جماعتوں کے درمیان میں ایک اتحاد قائم ہے، اور صدا اتحاد بھی اسی کی ایک اہم کڑی ہے جو تمام طبقات کے مسالک کے علماء کو، حتیٰ کہ جو سیکولر سامجیز ہیں ان کو بھی لے کر ہمارے اس ملک میں اتحاد کو قائم کرنے کی بڑی زبردست کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ ایک طرف ہمارے نوجوان نسل نشے کے عادی ہو رہے ہیں، پب میں جا کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل شراب پی کے عیاشی فحاشی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو بچائیں تو کیسے بچائیں؟ ایک ڈیجیٹل ایک پلیٹ فارم ہمارے انور مان پاڑی صاحب نے ایک قائم کیا ہے کہ ہم کم از کم فجر کی نماز میں اول وقت میں اٹھیں، 1-2-4 نوجوانوں کو فون کر کے بول دیں، بھائی نماز کا وقت ہو چلا ہے، آپ بھی نماز پڑھ لو، آپ نے اپنا حق ادا کر لیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پر آپ نے عمل کر لیا۔ آپ اتنا کریں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب میرے نبی کا آخری وقت ہو چلا تھا، 17 نمازیں آپ نے نہیں پڑھائی، ابو بکر سے کہا تھا کہ آپ پڑھائیں، آپ سے کھڑا بھی نہیں ہو جا رہا تھا۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد جو قریب سے آپ کو دیکھا تھا، بچپن سے آپ کی خدمت کی تھی، حضرت علی کو بلایا، جو ہم عمر حضرت عباس تھے ان کو بلایا، کہا کہ مجھے تھوڑا سا افاقہ لگ رہا ہے، میں چاہوں گا کہ میں بھی جا کے مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں۔ جب کبھی بھی میں وہ روایت پڑھتا ہوں میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا، عباس سے کہا، مجھے سہارا دو۔ آپ نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو جماعت کی نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہو جا رہا ہے، پھر بھی میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ آپ اس سے غفلت نہ برتیں، تساہل نہ برتیں، اہمیت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں آئے، ابو بکر کی نظر پڑی تو سوچا کہ میں پیچھے ہو جاؤں، اس لیے کہ نبی امامت کی حقدار ہیں، آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کی اقتداء میں نماز ادا کروں۔
دور سے ہی اشارہ کر دیا ابو بکر نا اب آپ نماز پڑھائیں، ہم پیچھے آپ کی اقتدا میں نماز ادا کریں۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات تھی جسے آپ نے ہمارے لیے عطا کیا۔ آج امت کے نوجوان اپنی زندگی کو عیاشی میں فحاشی میں اتنا مبتلا کر لیا اور یہ سوچنے لگے کہ میں فقط نام کا مسلمان ہوں تو کافی ہے۔ نہ بابا نہ، ہماری زندگی میں سچائی آئے، نبی کی تعلیمات آئے، امت میں اتحاد پیدا فرمائے، امت میں جوڑ پیدا فرمائے، حسد سے، دھوکے سے، دغا بازی سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں جناب انور مان پاڑی صاحب کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہاں اس اہم پروگرام میں مجھے آنے اور یہاں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنے کا آپ نے موقع دیا۔ اللہ اسی طرح ہم سب مل کر قوم و ملت کی خدمت کریں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔